میں نے کل آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ذکر کروں گا کہ 12 مقامات ہیں حرم شریف میں جہاں دعائیں قبول ہوتی. نمبر 1 کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ دعا قبول. ایک، جیسے ہی آپ حرم شریف میں داخل ہوئے جب آپ کی پہلی نگاہ پڑے گی یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. 2، وہاں آپ دیکھیں گے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار بتا دو. اس لیے میں نے آپ سے یہی عرض کیا. حدیث یہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے تو دعا قبول ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے جب تمہاری پہلی نگاہ پڑے تو تم اللہ سے یہ مانگو کہ اے اللہ میری ہر دعا قبول کرنے والا مجھے بنا دیجیے. 2 بار. اس کے علاوہ تیسری جگہ وہ ہوتی ہے مقام ابراہیم. ایک پیتل کا بنا ہوا ہے، بہت لمبا چوڑا ایک مرتبان سا ہے. اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی آپ کے مبارک قدموں کے نشان ہو گئے ہیں اس میں. یہ خاص دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے. اس کے پیچھے کہیں بھی کھڑے ہو کر دور تک آپ کہیں نماز پڑھیں اس کے بعد دعا کریں، یہاں بھی دعا قبول. 3، چوتھی جگہ یہ ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. چوکھٹ کے سامنے کا جو حصہ ہے اس کے سامنے آ جائیں، یہاں پر دعا قبول ہوگی. ایک جگہ اور بھی ہے کعبۃ اللہ کے دروازے سے نیچے سے لے کر حجر اسود کے بیچ کا حصہ، ایسے کم از کم اتنا 2 کے برابر ہوگا. اکثر لوگ کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ چمٹنے کی جگہ جس کو ملتزم کہتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے ادھر حجر اسود کا کونا اور یہ والا بیچ کا حصہ جو دیوار ہے یہ چمٹنے کی جگہ ہے. یہاں تو لازمی طور پر دعا قبول. 5، اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پرنالا لگا ہوا ہے میزاب رحمت جسے کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں، اس کے نیچے کھڑے ہو کر اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو رب العالمین دعا قبول کریں. اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی ایک جانب آپ ایک دیوار بنی ہوئی دیکھیں گے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے. اس جگہ پر اگر آپ دعا مانگیں گے نماز پڑھنے کے بعد اللہ قبول فرمائے گا. کعبۃ اللہ میں اندر آ کر دروازے کے سامنے دروازے سے الٹے ہاتھ کو ہٹ کر، اسی طرح سے مقام ابراہیم کے ساتھ، اسی طرح سے اس پرنالے میزاب رحمت کے نیچے، اور اسی طرح سے وہ گول سا جو بنا ہوا ہے حصہ اس کے اندر جس کو حتیم کہتے ہیں. ایک جگہ اور بتلا دوں، بہت سے لوگ آپ کو نہیں بتلائیں گے. یہ تو سمجھنے چیز لینے کی ہے، سینکڑوں لاکھوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ دروازے کے نیچے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کھڑے ہو کر جب کسی زمانے میں بھیڑ کم ہو، جس زمانے میں بھیڑ زیادہ ہوگی تو مشکل ہوگا. اگر آپ شروع میں پہنچ گئے تو دیکھ لیجیے گا، اور بعد میں اگر بقرعید کے بعد زیادہ زمانے موقع ملے تو دیکھ لیجیے گا. دروازے کے نیچے کو سیدھے ہاتھ کو ہٹ جائیے گا، وہاں آپ دیکھیں گے نیچے پتھروں پر اتنے بڑے پیلے رنگ کے پتھر کے 6 ٹکڑے لگے ہوئے، جیسے کسی نے پلین دیوار کے اندر باقاعدہ الگ سے فٹ کر دیے ہیں. وہ پلین دیوار میں اتنے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. کبھی سوچی تنہائی کے اندر کعبۃ اللہ میں کہیں کوئی 6 پتھر میں ان میں کیا خاص بات ہے؟ پھر کچھ تو ہوگی، لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد بنائی تھی. جہاں سے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی تھی ان پتھروں کے نیچے وہ جگہ ہے، لہذا انہوں نے تھوڑا سا اس کو ابھار دیا. یہ خاص جگہ. اور آگے یہ پتھروں کے علاوہ اور ذرا سیدھے ہاتھ کو چلے جائیں آپ، مشکل سے 2-3 قدم، آپ ایک پتھر کا رنگ دیکھیں گے. 2-3 پتھر ہیں وہاں پر اتنے بڑے سائز کے جو لگے ہوئے ہیں نیچے پشتے میں، جیسے عمارت کا پشتہ ہوتا ہے، ہلکے سے بادامی رنگ کے. اور چاروں جانب کعبۃ اللہ میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ سفید رنگ کے. یہ بادامی رنگ کے پتھر کیسے ہیں؟ اکیلے اسی جگہ کیوں؟ نہیں معلوم لوگوں کو. حضور پاک علیہ السلام پر جب پہلی وحی آئی وہاں پر غار حرا میں جبریل امین آپ کو لے کر آئے اور کعبۃ اللہ میں آ کر نمبر 1 آپ کو نماز پڑھائی، اور اس جگہ آپ کو وضو کرا کر پہلی نماز فرشتے نے آپ کو پڑھنا سکھلائی تھی اللہ کے حکم سے. یہ وہ جگہ ہے. لہٰذا ایک جگہ کو سمجھتے چلیں. جیسے فقیر پوچھتا پھرتا ہے نا کہ کس دروازے پہ زیادہ مل رہی ہے، مجھے اور کچھ نہیں آتا مگر مجھے اللہ کا شکر یہ ضرور آتا ہے، اور اس لیے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. آخر میں آپ سے بھی بھیک مانگوں گا اللہ کے لیے، بھولیے گا نہیں. اور کچھ نہیں چاہیے، دعائیں چاہیے آپ کی. یہ مقام. اس کے علاوہ ایک جگہ اور بھی ہے، یہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے یہ پیچھے کا حصہ ہے.
اس کعبۃ اللہ کے دروازے کے پیچھے کی طرف اس کا دروازہ ہے، جو یہ فوٹو لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ جو فوٹو ہے یہ دروازے کا ہے۔ یہ پیچھے والا جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس دروازے کا یہ بالکل پچھواڑا ہے، یعنی ادھر کو ہے دروازہ، یہ عمارت ہے، دروازہ یہ ہے اور یہ اس کا پچھواڑا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ادھر سے داخل ہوتے تھے اور ادھر کو نکل آتے تھے، آپ کے زمانے میں اس کے 2 دروازے تھے اور لوگ ادھر کو داخل ہو کر ادھر سے نکلتے تھے۔ اس جانب سے جو دروازہ ہے تو اس کے سامنے الٹے پچھواڑے کو آ کر اس دروازے کی بالکل سیدھ میں جو حصہ دیوار کا بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اتنی جگہ ہو گئی اور اس کے آگے چلے، ایک جگہ آپ کو ملے گی صفا پہاڑ کے اوپر، جو میں نے کل عرض کیا تھا، یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگے، یہ بھی قبول ہونے کی جگہ۔ اس کے بعد مروہ کے اوپر آپ دوڑ کر جائیں گے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ بیچ میں ہری لائٹوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ بھی دعا کے قبول ہونے کی جگہ، اور ایک جگہ اور بھی آئے گی، انہوں نے دونوں کے بیچ میں پانی کے جگہ جگہ ڈرام رکھ دیے ہیں۔ جس جگہ پر پانی کے ڈرام رکھے ہوئے ہیں، کبھی موقع ہو تو نیچے والی منزل میں دیکھیے گا، عربی زبان میں لکھا ہوا ہوگا دار ارقم، جہاں پانی رکھا ہوا ہے۔ صفا پہاڑ سے جب چلیں گے مروہ کی طرف کو، شاید ایسی کوئی 100 قدم کے بعد آپ کو ایک جگہ دیوار پر لکھا ہوا ملے گا دار ارقم۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے دین کی دعوت ایک مکان کے اندر چھپ کر دی، یہ مکان وہ تھا۔ یہ تقریباً 12 مقام بنتے ہیں جہاں پر دعا کے متعلق مستقل احادیث میں آتا ہے کہ یہ تو خاص جگہ ہیں، اور رہا پورے کا پورا کعبۃ اللہ، پورے کا پورا حرم، یہ تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی برسنے کی جگہ ہے۔ پردے کا آپ خیال رکھیں گے ان مقامات کو